میرے میٹھے 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 مدنی منع، بیٹا میں نے آپ کے اس 32 سیکنڈ کے نعرے کا 45 سیکنڈ میں جواب دے دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سنی، حنفی، جنتی، بریلوی، اعلیٰ حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں۔ دندان شکست جواب دینا یہ ہماری فطرت، عادت، شان اور منصب ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور ہم الحمدللہ نہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ کسی کے باپ اور داداؤں سے، نہ اچھے خاں نہ برے خاں سے۔ اللہ کا کرم ہے، حق جو ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے، اور حق کا اصول یہ ہے الحق مر والحق مرہ، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے۔ وجعل الحق وجحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اگر تمہارے سمجھ میں آ رہی ہو تو سن لو، ورنہ کان میں روح ٹھیس کے بیٹھ جانا، تمہارے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے۔ تم اپنے مرشد کی محبت میں ہو، تم شیخ کی محبت میں ہو، تم نے اپنے پیر کی محبت کو اتنا زیادہ اپنے سر پہ چڑھا لیا کہ تمہیں شریعت اور سنت اور احقاق حق و ابطال باطل نظر نہیں آ رہا، اور تم صرف جتنی باتیں کر رہے ہو اپنے پیر کی محبت میں کر رہے ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، فقیر قادری شریعت کو پیش نظر رکھ کر، شریعت کے اوراق کو، تاریخ کو یاد رکھتے ہوئے آپ سے بات کر رہا ہے، تو لہٰذا تم میرے مد مقابل نہیں، اور میں تم سے گفتگو کروں یہ میرے شے احسان نہیں۔ ہاں تم ایک بچے ہو، ننھے منع مدنی منع ہو، میٹھے ہو، مٹھوئی کی بیماری ہے تمہیں، تو ڈاکٹر کے پاس آئے ہو علاج کرنا میرا کام ہے۔ ڈاکٹر کبھی مرض کو یہ نہیں دیکھتا کہ پھوڑی پھنسے ہے یا چھوٹی بڑی کیا ہے، اس سے مجھے مطلب نہیں۔ تم منع ہو، تمہیں مٹھوے کی بیماری ہے، کھٹوے کی بیماری ہے، اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں، تم اتاری بیماری ہو۔ در حقیقت یہ ہے کہ مجھے علاج پوری اتاریت کا کرنا ہے، کیونکہ اتاریت ہی بیماری ہے۔ جو اتاری ہوگا وہ بیماری ہوگا، کاہے کی؟ مکاری کی۔ اتاری کا دوسرا لفظ مکاری ہے، اور جو اتاری کا بیمار ہے وہ مکار ہے۔ تو اے دعوت غیر اسلامی کے ماننے والوں اور امیر جہالت، غریب اہل سنت، جناب نہ علامہ نہ مولانا نہ حافظ نہ قاری صلاح کلیت کی بیماری حضرت محترم الیاس اتار مکار مداری تتاری صاحب کے ماننے والے، آپ کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ میرے لال ذرا کبھی ذرا شریعت کے احکام کو دیکھنا کہ شریعت کہتے کسے ہیں اور شریعت کے اصول کسے کہتے ہیں۔ اصول کی جو گفتگو ہے، اعتقادی گفتگو جو ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کے مترجم کیا ہیں، پیر کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جانی چاہیے۔ مجھے ذرا ایک کام کریے، آپ ساری باتیں چھوڑیے، شرائط پیر ہی بتا دیجئے۔ اگر آپ نے کبھی شریعت کے کسی صفحے میں پڑھا ہے، جو بزرگوں کا اقوال ہے، ان کی کتابیں موجود ہیں کہ شرائط پیر کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہونا چاہیے، وہ مجھے آپ اپنی آواز میں یا لکھ کر بھیج دیں۔ مجھے الحمدللہ کوئی مطلب نہیں، الحمدللہ پڑھا لکھا ہوں، والدین نے میرے خرچ کیا ہے روپیہ، دینی تعلیم بھی دی ہے، دنیاوی بھی دی ہے، ہندی، انگلش، اردو، عربی، فارسی، اتنی زبان تو الحمدللہ اس بندے کو آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو زبان آپ چاہیں اختیار ہے آپ کو، آپ اس میں بات کر لیں، اس میں بھیج دیں، انشاءاللہ میں اسے بھی دیکھ لوں گا، کوئی تکلیف والی بات نہیں ہے۔ اور آپ بیٹا ابھی بہت چھوٹے ہیں میرے لیے، میرے مدنی منع، تم مجھے پریشان مت کرو، میں تو ویسے بھی تم لوگوں سے بہت پریشان ہوں۔ میں اسکرین شاٹ تمہیں دیتا ہوں، تقریباً 71 یا 72 ہزار میسج ہیں جو میں ابھی تک دیکھ نہیں پایا، اور تمہارا کام ہی مجھے گالیاں دینا، مجھے برا بلا کہنا۔ تم نے ابھی اوپر کہا کہ ہمیں علماء کی محبت سکھائی جاتی ہے، تمہیں علماء کی محبت سکھائی جاتی ہوگی، تمہارے اس بات کا میں رد نہیں کروں گا، لیکن تمہیں ان علماء کی محبت سکھائی جاتی ہے جو دعوت الیاسی کو صحیح کہیں، اور جو دعوت الیاسی کی خامیاں بتا دیں، جو حق گوئی کر دیں، ان کو تم برا سمجھتے ہو، ان پر تم بمباریاں کرتے ہو، انہیں تم کھلے عام گالیاں دیتے ہو، ان کے تم دشمن بن بیٹھتے ہو۔ تم نے کیا نہیں کیا، آل رسول کی بات کر رہے ہو، شریعت کی بات کر رہے ہو۔ تو سنو، ایک سید زادے سید سراج اظہر صاحب، پھول گلی، ممبئی، انڈیا، ان کو تم لوگوں نے گوہنڈی میں بم مارا، مفتی بشیر کے تم دشمن بن بیٹھے، شعیب میاں کے تم دشمن بن بیٹھے، سید جمیل صاحب ناگپور کے امام، جن کو تم نے صرف انہوں نے ایک عالم کو بلا کر جلسہ کروا کے تصویر کا رد کروا دیا، تو راتوں رات اتنا مارا ان کے کمرے میں گھس کے کہ حضرت ہاسپٹلائز ہو گئے۔ یہ تم اہل سنت والجماعت کے علماء کے ساتھ کر رہے ہو، دیوبندی وہابی کے ساتھ نہیں۔ تمہاری اوقات نہیں ہے، تم میں اتنی ہمت نہیں کہ دیوبندیوں کا رد کرو۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں تمہاری اتنی اوقات نہیں، چل میں تجھے یہ بات کہہ رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے اب تک جتنے سال سے یہ اتاری چینل آیا ہے، اس چینل پہ ایک مرتبہ تم لوگوں نے کب پڑھا اعلی حضرت کا یہ شعر؟ تم اعلی حضرت کی نعتیں ضرور پڑھتے ہو، اعلی حضرت کی بات ضرور کرتے ہو، اعلی حضرت کے بریلی شریف کا گنبد ضرور دکھاتے ہو، لیکن اعلی حضرت کے کلام بھی تم آدھے ادھورے پڑھتے ہو،
اور سنو، تم اعلیٰ حضرت کی کتاب میں بھی تضمین کرتے ہو، تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ اعلیٰ حضرت نے جہاں تکفیر کی ہو، بد مذہبوں کا رد کیا، اس الفاظ کو تم کاٹتے ہو؟ میرے پاس ساری دلیلیں موجود ہیں الحمدللہ، اس فقیر کے سینے میں ساری باتیں موجود ہیں، اور اس کے بعد جو دلیل چاہیے وہ اس کے بندے خدا کے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ تمہاری ساری کالی کرتوتیں میرے پاس موجود ہیں، اسی لیے تمہارا آج تک کوئی عالم ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ علم ہے، علم درد ہے۔ علم ایک ہوتا ہے عین سے علم، اسے کہتے ہیں پرچم، ایک ہوتا ہے علم الف سے، اسے کہتے ہیں درد عربی میں۔ تو تم لوگ درد والے علم ہو، عین والے علم نہیں ہو۔ تو سنو اے دردو، سردرد ہو تم سنیت کے، سنو، تم علموں نے یہ کام کیا، تمہارے کسی علم میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ آ کے مجھ سے گفتگو کر لے، جانتا ہے سارے کالے چٹھے سے یہ صاحب کے پاس موجود ہیں۔ اور سن، یہ فقیر عرب میں رہے یا ہندوستان میں رہے، مدینے میں بھی تمہاری جو ہے تو جتنی حرکتیں ہیں وہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ تم نے مکے میں ایک جلسہ کیا تمہارے لوگوں نے، جس میں حرم کا امام، نجدی امام آگے خطاب کر گیا، بتا تیرا کون سا منصب ہے اہل سنت کا، کیا بات کرتا ہے نالائق کمبخت کہیں کا مردود بےہودے، تجھے جب کچھ خبر ہی نہیں تو بات مت کر، بکواس بند کر، تو ایسے کسی سے بھی بات کرنے لگتا ہے، تیری اوقات کیا ہے، تجھے ابھی کچھ معلوم نہیں، زبر زیر پیش پتہ نہیں، قرآن شریف کھول کے بیٹھ گیا نالائق، ابھی قاعدہ پڑھ قاعدہ، تیری اتنی اوقات ہے۔ اور سن، حاجی عمران سوڈا اور دیگر جتنے بھی ہیں، اتار تک میں یہ بات کہتا ہوں، مجھ سے خالی 15 منٹ گفتگو کر لے، اور تم نے کہا نا 1 کروڑ 25,000 خرچہ کر کے چلے جائیے، ایک کام کرو، ویزا نکال دو تم اور ٹکٹ مجھے دلا دو، میں نے کوشش کر لی ہے، تم ٹکٹ اور ویزے نکال دو، اخراجات میرے ہوں گے، تمہیں نہیں دینا ہے، صرف تم اتنا کروا بھر دو، تم زیادہ ہولک رہے ہو نا، اتنا کروا دو، اور اگر اس بندے کو ہندوستان آنا ہے تو سارے اخراجات میرے ہیں، سارے اخراجات میرے ہیں، دارالفتہ میں میرے ٹھہرے گا، سب کچھ میں برداشت کرتا ہوں، بلا لو، میں نے تو تمہیں 1 کروڑ کا انعام دیا، تم 1 کروڑ کی بات کر رہے ہو، اور جو مشورہ تم نے مجھے دیا نا بیٹا، یہی مشورہ ذرا اپنے پیر کو دے دینا، کہ تمہارے پیڑ صاحب جو ہے نا، پیڑ، میں اسے پیر نہیں پیڑ کہتا ہوں، پنجابی میں پیڑ کہتے ہیں درد کو، تو تمہارا جو پیڑ ہے نا، یہ درد، سنیت کا درد، اس کو کہہ دینا کہ بیٹا 133 کروڑ روپے جو تیرے سالانہ مدنی چینل جس کا تو نے نام رکھا ہے، حقیقت میں وہ اتاری چینل ہے، اس اتاری چینل پہ خرچہ کرتا ہے، ایک کام کر، یہی 133 کروڑ روپے 2-3 سال تک پاکستان کے غریب مسلمانوں پہ خرچ کر دے، وہاں سے دیوبندیت ختم ہو جائے گی، قسم ہے رب کعبہ کی۔ 133 کروڑ روپے سالانہ اگر وہ اپنے ملک پر خرچ کر دے گا تو وہاں سے نجدیت ختم ہو جائے گی، شیعیت ختم ہو جائے گی، رافضیت ختم ہو جائے گی، خارجیت ختم ہو جائے گی، منہاجیت ختم ہو جائے گی، تمام فرقہ باطلہ، قادیانیت ختم ہو جائے گی، سب ختم ہو جائیں گے۔ جب سب لوگ بالکل پرامن اور سکون سے ہو جائیں گے تو سارے لوگ اہل سنت ہو جائیں گے۔ ان سے کہہ دو ٹی وی چینل کیوں چلا رہے ہو، تمہارا چہرہ جلد دکھانا مقصد ہے، اپنی خوبصورتی دکھانا مقصد ہے، اور کن کو؟ مرد حضرات تو دیکھتے ہی ہیں، عورتوں میں، خواتینوں میں جو نہیں دیکھ پاتی ان کو تمہیں چہرہ دکھانا مقصد ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اتار بیمار ہے اس کی تصویر دکھا رہے ہو، اتار ہگنے جا رہے ہیں باتھ روم کے دروازے تک دکھاتے ہو، ابے اندر جا کے کیوں نہیں دکھا دیتے؟ کیسے کرتے ہیں وہ بھی دکھا دو، ساری سنت پہ عمل ہو جائے۔ میرے مرشد جاتے ہیں تو بڑی لائٹ جلا دیتے ہیں، چھوٹی بجھا دیتے ہیں، چھوٹی جلا دیتے ہیں، بڑی بجھا دیتے ہیں، تو کیسے جلاتے بجھاتے وہ بھی دکھا دو نا، ایک پین سائز کیمرہ میں بھیج دیتا تمہیں، نالائکو کمبختو بدبختی بند کر دو، اور اب مجھے مت مجبور کرو کہ میں تمہارے اوپر اور بولوں، تو ویسے بھی تمہاری دھجیاں تو میں نے اڑائی دی ہے الحمدللہ، اور جو باقی ہے وہ بھی اڑاؤں گا جب تک تم لوگ اپنی ان حرکتوں سے توبہ نہیں کرتے۔ اور مجھے پھر پہچان لینا، میں وہی فقیر شیخ سید محمد اشرف امان حسین نوری، حنفی، قادری، رضوی، بریلوی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے تمہاری تمام خرافاتوں کا الحمدللہ کھول کر عوام اہل سنت کے درمیان پورا چٹھا رکھ دیا ہے، اور اب تمہاری مجھ سے گفتگو کرنے کی اوقات نہیں ہے۔ اگر کوئی سوال ہے تو تم بنداس پوچھ لینا، الحمدللہ میرے مرشدان کریم کا یہ کرم ہے، میرے مرشد اعظم کا یہ فیض ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں سنیت میں دروازہ بالکل گیٹ اوپن ہے، جو چاہے آ جائے، لیکن کسوٹی مسلک اعلیٰ حضرت کی ہے، اگر اس کسوٹی پہ آپ کھڑے ہیں تو آپ کو ہم قبول کرتے ہیں، اس سے ذرا بھی انحراف ہے تو میرے جوتے کی ٹھوکر پہ بھی آپ کو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ ہم بریلوی ہیں، ہمیں جرکسین پسند نہیں ہے، جو دھتورے کے پھول کی طرح مرجھا جاتا ہے نا تو وہ جرکسین بن جاتا ہے، ہم اسے لات مار کے باہر کر دیتے ہیں، پھر ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ کتنے بچے کتنے نہیں، 72 ہوتے ہیں تو بھی 22,000 پہ بھاری ہوتے ہیں، اور 22,000 ہوتے ہیں تو بات ہی کچھ اور ہے۔ میر کیف، اب آپ کا جو سوال رہے پوچھ لیجئے گا، اور مناظرے کی کوشش نہ کرنا، نہیں بیٹا ننگا کر دوں گا، ننگا فون پہ، سمجھے؟ چلو رکھو تم۔